السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ بیٹ وتھ پاکستان۔ فرینڈز، 28 مئی 1998 یہ وہ دن تھا جس دن پاکستانی قوم میں بچہ بچہ بھی خوش تھا اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ہر بندہ اس چیز کے اوپر فخر کر رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنا نیوکلیر پاور ہونے کا اعلان کیا، اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مسلمان اس چیز سے خوش تھے اور خوشی منا رہے تھے اور فخر کر رہے تھے کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک آج نیوکلیر پاور بن گیا۔ اس پورے پروسیس میں ہمیں ہمارے بہت سے ہیروز، بہت سے گمنام ہیروز، بہت سے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں، جو محسن ہیں، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہم جانتے ہیں جس میں اسپیشلی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک، یہ وہ دو ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن کے اوپر آ کر یہ ہمیں نیوکلیر پاور بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ناظرین، زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ہیروز، اپنے محسنوں کو یاد کرتی ہیں، ان کو اپنے دل میں بسا کے رکھتی ہیں، ان کو اپنے سروں پہ بٹھاتی ہیں۔ جو قومیں اپنے ہیروز، اپنے محسنوں، اپنی تہذیب اور اپنی روایات کو بھول جاتی ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کس طرح گزارے۔ انہیں اس قوم کے حکمرانوں سے بہت زیادہ گلے تھے، بہت سی باتیں وہ دل میں لے کر اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ہم جب بھی دعا کریں تو اپنے اس محسن کو ضرور یاد رکھا کریں کہ جس نے آج ہمیں اس سٹیج پہ کھڑا کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ اور ہم اپنے ان ہیروز کو کتنا یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ کتنا ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ 28 مئی 1998 کے بعد ہمارے حکمرانوں نے جب یہ چیز فائنل کر لی کہ اب ہمارے ملک کا جو ڈیفنس ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اب اپنی قوم کو ترقی کے راستے پر ڈالا جائے، ان کو ترقی کروائی جائے، ان کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر فیصلے کیے جائیں، تو اس سے 1998 سے لے کر آج تک تقریباً 24 سال گزر چکے ہیں، اور ہم ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری قوم ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس چیز کا موازنہ آپ اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کل ملا کر 8 نیوکلیر پاور کنٹریز ہیں۔ امریکہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن پہ ہے، ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہیں۔ فرانس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں۔ اسرائیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں۔ انڈیا کو آپ دیکھ لیں، چائنا، رشیا، یہ سب، فرانس، یہ سب نیوکلیر پاور کنٹریز ہیں، اور انہوں نے ان کی قومیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم نے ترقی کا سفر شروع کیا، اس زندہ قوم نے، اس خوددار قوم نے اس ترقی کے سفر میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کی۔ اس قوم نے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کی، اور یہ قوم پانی کی ایک ایک بوند کے لیے بھی ترسی۔ ایک وہ ٹائم بھی تھا کہ جب ہمارا پریزیڈنٹ، پاکستان کا پریزیڈنٹ امریکہ میں جاتا ہے تو اس کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ٹائم تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ 22 کروڑ زندہ قوم ہے، جو خوددار قوم ہے، اس کا وزیر اعظم امریکن ایئرپورٹ کے اوپر اپنی تلاشی دے رہا ہے اپنے کپڑے اتروا کر۔ اس سارے سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکن ایک پوئٹ تھا جس کا نام تھا رابرٹ ہورن۔ اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے کہ جو کچھ ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچتے ہیں۔ تو زندہ قوموں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی خودداری پہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے
کہ ہمارے جو بھی پرائم منسٹر اس ٹائم پہ امریکن ایئرپورٹ کے اوپر اپنی تلاشی دے رہے تھے، خودداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ وہاں سے واپس آ جاتے، لیکن نہیں۔ اس ترقی کے سفر میں آپ نے اس خوددار اور زندہ قوم کو آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس قوم کو چینی کے لیے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس قوم کے بچوں کو آپ نے صرف ایک کتے کے کاٹے کی ویکسین، اس کے حصول کے لیے بھی آپ نے اس قوم کو ترستے دیکھا۔ یہ خوددار قوم، یہ زندہ قوم، اکثر آپ سنتے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ قوم سو رہی ہے، یہ کب جاگے گی۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک پولیٹیشین ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں، ہمارے ضمیر وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور یہ کب جاگیں گے؟ وینٹیلیٹر پہ گیا ہوا انسان تو کب اٹھے گا، کب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل اصل میں ہماری نہ جاگنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جاگا قومیں کرتی ہیں، گروہ کبھی جاگا نہیں کرتے۔ ہم پہلے فرقوں میں بٹے رہے، اس کے بعد ہم قوموں میں بٹ گئے، ہم نسلوں میں بٹ گئے، پھر بھی اب جی نہیں بھرا، اور ہم پولیٹیکل پارٹیز میں بٹ گئے۔ اب جس کو جو پولیٹیکل پارٹیز، جس کو جو قوم، جس کو جو پسند آتا ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم کب پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم کب پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم تب تک قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے۔ ہم فرقوں سے نکل کر، ہم جو بٹے ہوئے ہیں، ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے تب تک نہ تو قوم جاگے گی، نہ تو قوم بنے گی، نہ تو قوم ترقی کرے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ان ہمارے ہیروز کا بہت احسان مند ہیں ہم لوگ، کہ جنہوں نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اگر آج ہمارے پاس یہ پاور بھی نہ ہوتی تو ہمارے دشمن تو ہمیں کب کے نوچ کے کھا چکے ہوئے ہوتے۔ اور ہمیں افسوس اس چیز کے اوپر نہیں ہے کہ ہمارے بیرونی دشمن ہمیں نوچ کھائیں گے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمیں بیرونی دشمنوں سے زیادہ اپنوں نے لوٹا، اپنوں نے تباہ کیا، ان پہ جن پہ ہم بھروسہ کرتے تھے، جن پہ ہم لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، کیا اس کے ذمہ دار بیرونی دشمن ہیں یا اندرونی دشمن ہیں؟ اس چیز کا فیصلہ آپ خود کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔